مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تصور خان دی ٹرو اسٹوری آف اینجلس کے چھٹے پارٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. خیال تھا کہ یہ آخری سلسلہ ہوگا، یہ آخری پارٹ ہوگا، لیکن درمیان میں دبئی سے میری ایک پیاری بیٹی نے، جو انڈیا چندی گڑھ سے تعلق رکھتی ہیں، فلورا سروین، اگر بیٹا آپ دبئی میں ہیں اور اگر مجھ سے یہ تھوڑی سی پروننسیشن آپ کے نام کی غلط ہو جائے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں یہ نیچے اسکرین میں آپ کا نام دے رہا ہوں. آپ دبئی میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں اور وہاں پر محنت کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع کے نام اور ان کے جلال کو بیان کرنے کے لیے بھی آپ ہسبینڈ وائف وہاں پر کام کر رہے ہیں. خدا نے آپ سب کو بہت برکت دے، اور آپ سب کے لیے بھی میں خداوند سے سلامتی چاہتا ہوں، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے، آپ کے رہن سہن کے لیے، آپ کے کھانے پینے پر، آپ کے چلنے، آپ کے اٹھنے، آپ کے بیٹھنے، آپ کے سونے پر، آپ کے گھر، آپ کے آفس، آپ کے جو بھی خداوند نے ٹرانسپورٹ آپ کو مہیا کیا، ان سب کو میں خداوند کے نام میں مسح کر دیتا ہوں. اور خداوند آپ کے آنے جانے میں ہمیشہ آپ سب کا ہم سفر ہو، نگہبان ہو، اور اپنے فرشتوں کے ذریعہ آپ کی نگہبانی رکھوالی کرے، اور آپ کا فرشتہ جو روزانہ خداوند کا چہرہ مبارک دیکھتا ہے، وہ آپ کی تمام درخواستوں کو خداوند کے حضور لے کر جائے اور انہیں قبول فرما کر وہ واپس آپ کے پاس لے کر آئے، اور کوئی ابلیسی قوت، کوئی شیطانی طاقت، کوئی بری روحیں، کوئی عزازیل اور لوسیفر کا کوئی بھی بیڈ فرشتہ آپ کی دعاؤں کے جواب کو روکنے میں کامیاب نہ ہو سکے. اگر کبھی ایسا ہو تو میری دعا ہے کہ مکائل فرشتہ آ کر آپ کی دعاؤں کا جواب لانے والے فرشتے کی حفاظت اور مدد فرمائے، اور آپ کی دعاؤں کو جلد از جلد پورا فرمائے. میں آپ کے لیے یہ بھی دعا گو ہوں، اب سب کے لیے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں. جو نہیں بھی دیکھ رہے ان کے لیے بھی میں غائبانہ دعا گو ہوں کہ خداوند آپ سب کی بھی روزانہ کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور روز کی روٹی جو دنیاوی روٹی ہے، اور روز کی روٹی جو روحانی روٹی ہے بائبل کے تھرو، وہ بھی آپ کو مہیا فرماتے رہیں. اور میری خداوند خدا سے ایک سب سے بڑی جو دعا ہے، وہ دعا یہ ہے کہ خداوند آپ کے من کی آنکھوں کو کھولے. خداوند یسوع جی آپ کی روحانی آنکھوں کو کھولے، اور خداوند آپ کو روحانی خوراک دن بدن دیتا جائے. اور میری یہ دعا ہے کہ آپ خداوند کے ساتھ جو پرومس کریں، جو وعدہ کریں، خداوند آپ کو وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان آپ کو بہکائے گا. آپ خداوند سے وعدہ کرتے ہیں، شیطان آپ کو بہکاتا ہے، لوسیفر آپ کو بہکاتا ہے. وہ زمین پر پھاڑنے والے ببر شیر کی طرح ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، وہ آپ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے خدا سے، یسوع المسیح سے، روح پاک سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ ان کی راہوں پر چلیں گے، لیکن وہ آپ کو بھٹکاتا ہے، بار بار آتا ہے، آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کی بری عادتوں کو واپس لانا چاہتا ہے. وہ آپ کی خوراک کو، وہ آپ کی ڈیلی خوراک کو، وہ آپ کی روحانی خوراک کو آپ سے چھیننا چاہتا ہے، وہ آپ کو آپ کے خاندان سے دور کرنا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا، خداوند آپ کے خاندان کو جوڑتا ہے، شیطان اس کو توڑتا ہے. لیکن خداوند جو مصلوب ہوئے ہمارے صلیب پر آپ کے لیے، میرے لیے، کل جہاں کے لیے وہ قربان ہوئے، وہ بار بار وہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. اور یاد رکھیں، ہم نے خداوند کو نہیں چنا، انہوں نے ہمیں چنا ہے. جب انہوں نے ہمیں چن لیا ہے تو یقین کریں کہ آپ کبھی بھی تنہا نہیں ہوں گے، آپ کبھی اکیلے نہیں ہوں گے. چاہے آپ جنگلوں میں ہوں، چاہے رات کے اندھیروں میں ہوں، چاہے گھر میں اکیلے ہوں، آپ کہیں محفل میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، خداوند آپ کو کبھی 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 اکیلا نہیں چھوڑیں گے. اور میری دعا ہے، میں خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو ہمیشہ جوڑے رکھے، اور ان بری روحوں سے، ان بری عادتوں سے جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں، جو آپ کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کے خاندان سے توڑنا چاہتے ہیں، سوسائٹی سے توڑنا چاہتے ہیں، وہ تمام منصوبے
शैतान के बुरी रूहों के नाकाम हो और नाकाम होंगे। ये मेरा खुदावन यीशु मसीह पर, खुदावन खुदा पर, रूहुल कुद्दस पर यकीन है कि वो उनकी नज़रें आप पर हैं। जब खुदावन की आंखें ज़मीन का तवाफ़ करती हैं तो उनकी नज़रें आप पर भी जाती है, आपकी दुआओं पर भी जाती है, आपकी मन्नतों पर जाती है, आपकी ज़रूरतों पर जाती है, आपकी कमज़ोरियों और बीमारियों पर जाती है। आप बुला कर तो देखें, आप मांग कर तो देखें, सच्चे दिल से मांगे, सच्चाइयों से मांगे। लेकिन वो कहते हैं, याकूब 4 बाब को फिर कोट कर रहा हूँ, यूहन्ना की बात कर दूँ कि मांगो तो पाओगे। और फिर याकूब की तरह, याकूब के 4 बाब में कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। खुदावन हम सबको नेक नियति से मांगने की और पूरी सच्चाइयों के साथ मांगने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा उन सब की दुआएं सुनता है, उनकी भी सुनता है, उनकी ज़्यादा सुनता है जो उसे सच्चाई से दुआ करते हैं। हमें सच्चाई से दुआ करनी है, सच्चाई को अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, झूठ को एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। इंसान होते हुए मुझसे भी गलतियाँ हुई और हो सकती हैं, लेकिन मेरा खुदा से बहुत बड़ा वादा है कि खुदा मुझे आपके साथ रहकर सच्चाइयों पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इसी दुआ के साथ मैं बेटी फ्लोरा सोरवीन की क्वेश्चन को, सवाल को ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे आज इसमें मुकाशफा तक जाना था और इस बाब को मुझे यहीं ख़त्म करना था, क्योंकि बहुत सारे मौज़ूआत थे जिस पर बहुत सारे बहन भाई, बेटे बेटियां मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, तो लिहाजा मुझे उधर भी जाना था। अय्यूब की किताब के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, 5 सवाल हो गए, तो मैं उसके बारे में भी पाक रूह की हदायत से, पाक रूह से मैं मांगूंगा और पाक रूह से मांगता हूँ, वही मुझ पर रिवील करती हैं। और आज का जो सवाल है जो बेटी फ्लोरा ने किया है, दुबई से, चंडीगढ़ से, इंडिया से हैं, उन्होंने पूछा है, बहुत अहम सवाल पूछा है। और इसको जब मैं एनालिसिस कर रहा था, इसको जब मैं ढूंढ रहा था, तो इसमें एक मोड़ ऐसा आएगा, एक ऐसी बात रूहुल कुद्दस ने मुझे बताई, और वो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि वो इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, कहीं नहीं सुनी होगी, और वो आप हैरान रह जाएंगे कि हाँ ऐसा भी है। और दोबारा से कहूँगा कि फिर आपको बाइबल से इश्क हो जाएगा, क्योंकि बाइबल सच्ची है, खुदावंद सच्चे हैं, रूह पाक सच्चे हैं। मेरे और आपके मसीहा शाफी, वो मसीहा जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की हो, जो आसमान का तख्त व ताज छोड़कर ज़मीन पर आए, उनसे आपको इश्क हो जाएगा। फिर कहूँगा आपको उन सारी चीज़ों से, आपको दुनिया की हर चीज़ सानवी लगने लगेगी, आम सी लगने लगेगी। और मैंने ये पाया, और इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि जब मेरी गाड़ी जो है वो मोटरवे पर 30 फुट नीचे गिरी और मुझे खराश तक ना आई, और फिर ज़िंदगियों को सिसकते और तड़पते हुए जब मैंने कोरोना में पाया, और मैंने देखा, सलमान नबी वाइस की किताब में फरमाते हैं, सब हवा की चरांद है, सब ख़त्म होने वाला है। मैंने भी रियलाइज़ किया सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सिर्फ मालिक हैं, उन्हीं का नाम रहेगा, उनका नाम अब्दुल-बाद रहेगा। वो कल, आज और हमेशा यकसा हैं। मेरे और आपके खुदावन यसु जी, रूह पाक जी हमेशा यकसा हैं। वो सच्चे हैं, वो सच्चाई से बात करते हैं, उनका वादा सच्चा है, और पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक उन्होंने जो जो वादे फरमाए वो आज दुनिया में पूरा हो रहे हैं। फ्लोरा बेटी का सवाल था कि मिस्र की मिस्ट्री के बारे में उसने बात की कि मिस्र एक बहुत पुरस्कार सा
ملک ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے پیرامڈس کی آتی ہے، اہرام مصر کی آتی ہے. وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھے، اور یہ میں پیچھے دکھا رہا ہوں، اسکرین کے فرنٹ پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم یہ سنتے ہیں، انڈیا میں بھی سنتے تھے، یہاں بھی بحث ہوتی ہے اور یہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو ڈیمنز نے بنایا. کیا یہ سچ ہے؟ اور ایک اور بات انہیں پوچھی کہ یہ کتنے پرانے ہیں، کیا واقعی اسے آسمان سے گرائے ہوئے فرشتوں نے بنایا یا ان سے پیدا ہونے والی اولاد نے بنایا، ڈیمنز نے بنایا؟ کیونکہ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی کہاں تھی کہ یہ اتنے بڑے بڑے پتھر اور اتنی بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ بن سکیں، اور انہوں نے یہ بنایا. یہ کیسے ہوا؟ یہ کنہوں نے بنایا کہ جب کہ اس زمانے میں اتنی جدید دور نہیں تھا، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی. اتنے بڑے بڑے پتھروں کو تراشنا اور پھر ان کو ترتیب سے رکھنا، اور پھر اس میں جو مسٹری ہے وہ کیسے بائبل جو ہے فلفل کرتی ہے. اور انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ سر مجھے امید ہے کہ اس کا اتنا جامع جواب ہوگا باقی ویڈیوز کی طرح، کہ میں تو نہیں کہتا فلورا بیٹی کہ میں کچھ ہوں. یقین کریں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور جن لوگوں نے میرے چرچز میں میسیجز سنے ہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، جو میرے گیت دیکھتے ہیں سنتے ہیں، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، روح پاک مجھے گائیڈ کرتی ہے. میرا مجھ میں کچھ نہیں، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں خود سے کچھ کر سکوں، میں خود سے کچھ بیان کر سکوں. ابھی بھی ویڈیو بنانے کے سلسلے میں 3 دن سے 4، بلکہ جب ایک پارٹ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں تو سیکنڈ پارٹ کے لیے میں پریئر شروع کر دیتا ہوں. اور یہ بھی اس پارٹ کے لیے بھی میں نے کچھ اور سوچا، میں اس کے لیے پریئر کر رہا تھا. آپ کا جب کوسچن آیا فلورا بیٹی تو میں اسی کے بارے میں جت گیا. اور میں جب پریئر کرتا ہوں میں اسی بارے میں روح القدس سے مانگتا ہوں کہ روح پاک آئیں اور میری رہنمائی فرمائیں. وہ پیاسی روحیں جو کلام کو جاننا چاہتی ہیں، جو کلام کو دیکھنا چاہتی ہیں، اپنی حقیقی زندگی کے اندر اس کے معجزے دیکھنا چاہتی ہیں، مجھ پر اور میری زبان اور میرے ہونٹوں کو مسح کر دیں، اور میرے ذہن کو مسح کر دیں، اور خود مجھے وہ سب کچھ بتا دیں کہ جو اور پیاسی روحوں کی پیاس کا وسیلہ بن جائے، اور میں گھٹوں آپ بڑھیں اور آپ ہی کا نام ہو. تو آپ کا جواب شروع کرتے ہیں فلورا بیٹی، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لے لیتے ہیں، اور اس بریک میں دیکھتے ہیں کہ آنے والے گیت کے بارے میں ہماری پیاری بیٹی، پیاری ورشپر، جن کے بے شمار گیت ہیں اور جنہیں لوگ کے پی میں، پاکستان میں اور باہر دنیا میں بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور وہ اپنے آنے والے پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. بندے مسیح کے زندہ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ورشپر یروشا سلامت پشاور سے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ سب کے ساتھ ایک بات بھی شیئر کرنے کو ہوں کہ میرا ایک بہت ہی خوبصورت گیت جس کا ٹائٹل ہے یسوع دے بول، جسے بہت ہی خوبصورت ایک مختلف انداز میں سر تصور خان صاحب نے لکھا ہے، اور ساتھ ہی اس کی کمپوزیشن بھی بہت خوبصورتی سے بنائی گئی ہے. میرا ایمان ہے یہ گیت ہم سب کے لیے بہت برکت کا باعث ٹھہرے گا. آپ اس گیت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے. may God bless you all. بائبل مقدس میں جن قدیم ترین شہروں کا یا ملکوں کا ذکر ہے، اس میں مصر بھی ایک قدیم ترین ملک کے طور پر وہاں پر بائبل میں موجود ہے. اور مصر واقعی فلورا بیٹی آپ اور سب لوگوں کو بہت حیرت میں مبتلا کیے رکھتا ہے. مصر کی تاریخ ہے ہی اتنی پرانی تاریخ ہے کہ قبل از مسیح وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب سے موجود تھی، اور سائنسدان بھی اس پر حیران ہیں. اور آپ نے جس حوالے سے سوال کیا ڈائریکٹ اس کی طرف چلتے ہیں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. تو احرام مصر کی آپ نے بات کی، تو آپ جانتے ہیں کہ
احرام مصر جو ہے وہ صرف کوئی یہ جو 3 ہمیں نظر آتے ہیں جس کی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف 3 ہی پیرامڈس نہیں ہیں، بلکہ 100 سے زیادہ، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گے پیرامڈس جو ہیں وہ وہاں پر مصر میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے 1823 میں 1823 میں سب سے پہلے برٹش آرکیالوجسٹ نے اس کو دریافت کیا تھا، اور پھر اس کے بعد 1956 میں فرینچ آرکیالوجسٹ تھے، انہوں نے مزید اس کے اوپر کام کیا اور اس کو مزید پیرامڈس جو ہیں وہ دریافت کیے گئے۔ بہت ہی انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں جو بڑے پتھر استعمال ہوئے ہیں 2.5 ملین، یعنی 25 لاکھ پتھر جو ہیں، 25 لاکھ سے زیادہ پتھر جو ہیں وہاں پر اتنے بڑے ایک پیرامڈس میں جو ہے سب سے جو بڑا غزہ ہے اس میں استعمال ہوئے ہیں، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پاپولر جو مصر کا فرعون تھا، یہ اس کا مزار ہے، اور مزار کہنا تو غلط ہوگا، یہ اس کی قبر ہے، اور وہاں پر جو ہے اتنے زیادہ بھاری پتھر جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ اگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پتھر جو 2.5 ملین کے قریب جو ہے پتھر استعمال ہوئے ہیں، اگر ایک پتھر لگانے میں، تراشنے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لگانے میں 5 منٹ لگتے ہیں اور 24 گھنٹے اس پر کام ہوتا رہے تو اس کے بنانے میں 20 سال کا عرصہ درکار ہے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے ایک پتھر کا وزن 1764 1764 پاؤنڈ جو ہے ایک پتھر کا وزن ہے، جو تقریباً بنتا ہے اسی طرح سے کچھ 2.5 ٹن کا جو ہے وہ بنتا ہے، اور جسے جو ہے 1764 پاؤنڈز جو ہے وہ اس کا ویٹ بنتا ہے۔ جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی چوڑائی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ یہ 3 اطراف سے بالکل ایک ہی اس کا سائز ہے، تینوں اطراف سے، اور یہ تینوں اطراف سے جو ہے یہ 230 میٹر جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ اور بالکل برابر ہے، یعنی تینوں اطراف سے 230 میٹر جو ہے اس کی چوڑائی ہے، اور اتنی ایکوریٹ بنانا اور پتھروں کی تراش خراش، جبکہ اتنی، آپ کے سوال کے مطابق، جبکہ اتنی ٹیکنالوجی بھی نہ ہو، تو یہ کیسے ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل سکتی ہیں، وہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ سب سے بڑے غزہ جو پیرامڈ ہے، جو سب سے بڑا پیرامڈ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، 450 فٹ ہے، اور امریکہ کی جو آزادی کا مجسمہ ہے اس کی اونچائی جو ہے وہ 300 فٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے ٹائم پیریڈ کی طرف کہ یہ کتنا پرانا ہے اور کس حد تک پرانا ہو سکتا ہے۔ سائنٹسٹ اور آرکیالوجسٹ کوئی اس کو 4000 سال اور کوئی اس کو 10,000 سال پرانا کہتے ہیں، لیکن سائنٹسٹ بھی آج تک حیران ہے، کوئی بھی اتھینٹک بات جو ہے آج تک کوئی بھی سائنسدان نہیں کہہ سکا۔ انہوں نے صرف میں بھی اور ہو سکتا ہے کہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ اتنا پرانا ہو سکتا ہے، جبکہ وہ بھی حیران ہے۔ اپنی حیرانگی کا ذکر وہ ضرور کرتے ہیں کہ اس وقت جبکہ اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا سائنٹیفک طریقے سے، ریاضی کے حساب سے جو ہے اتنا کمپلیٹ پیرامڈ ایک بلڈنگ جو ہے وہ کیسے بن سکتی ہے؟ جبکہ بیتے لیسنز میں، بیتے بائبل سٹڈی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو گرائے گئے فرشتے تھے وہ بہت زیادہ نالجبل تھے،
اور انہوں نے آسمانی تمام کا تمام علم، نالج، سائنس، ریاضی، فزکس، بائیو، سب کچھ جو ہے وہ انہوں نے زمین پر آ کر انسان کو منتقل کر دیا تھا۔ لیکن اتنے زیادہ بھاری پتھر اور جن کا ٹنوں کے حساب سے جو ہے ویٹ تھا، وزن تھا، وہ کس طرح پوری ترتیب کے ساتھ وہ وہاں پر رکھے گئے۔ اور وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا آسمان سے گرائے ہوئے فرشتوں نے یہ سب کچھ کیا، یا پھر ان سے جو ڈیمن پیدا ہوئے جو 30 اور 40 فٹ کے تھے اور جن کی طاقت بیش بہا تھی، کیا انہوں نے یہ سارے پتھر اٹھا کر وہاں پر رکھے؟ لیکن ایک بھی پھر بھی اتنے ڈیمن اتنے وہ کر سکتے تھے، جبکہ میں نے بتایا کہ اگر ایک پتھر کو لگانے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو 2.5 بلین 25 لاکھ پتھروں کو لگانے میں 20 سال کا عرصہ لگے گا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ وہ 24 آورز 24 گھنٹے کام کرتے رہیں، تب کہیں جا کر جو ہے یہ ایک غزہ کا پیرامڈ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے، کیونکہ سائنسدانوں کو سب کچھ مل گیا، لیکن ان کو کرین اور ٹیکنالوجی اور وہ جو ساری چیزیں ہیں، جو مشینری ہے، جو اس طرح کی بلڈنگز بنانے کے لیے ایک ہیوی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سائنسدان جو ہے وہ دریافت نہیں کر سکے۔ اور آج تک دنیا کے کسی بھی حصے سے اتنی بھاری مشینری جو ہے وہ کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوئی، یا اس کے بقیہ جات جو اس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے وہ ان کو کہیں سے نہیں ملا۔ سونا ملا، چاندی ملا، لوہا ملا، لوہے کے اوزار ملے، لیکن اس طرح کا کوئی اوزار، کوئی مشینری، کوئی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی جو ہے وہ کہیں سے بھی برآمد نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکیں کہ یہ والی مشینری اس وقت بھی تھی۔ لیکن اسی لیے آج بھی دنیا، سائنسدان حیران ہیں کہ ایسی بلڈنگ کیوں کر بن سکتی تھی۔ مصر قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ بائبل میں جن قدیم ترین ملکوں کا ذکر ہے اس میں مصر بھی ہے، اور مصر اپنی پراسراریت کی وجہ سے، وہاں پر جو کچھ ہوتا رہا اس کی وجہ سے آج بھی اس کی سٹوریز جو ہیں، آج بھی اس کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پراسرار ہے، آج بھی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا نے جن کاموں سے، جن گناہوں سے، جن برائیوں سے، جن بدیوں سے خداوند نے منع فرمایا تھا، وہ سب مصر میں موجود تھی، اور نہ صرف عام پبلک اس میں ملوث تھی، بلکہ اس میں فرعون کا دربار تک اس میں شامل تھا۔ اور خاص طور پر جو سب سے بڑی چیز جس سے خداوند کو کراہیت ہے، جس سے خداوند کو انتہائی نفرت ہے، ہم جنس پرستی، جو آج اس وقت تو مصر میں تھی، اس وقت تو صرف سدوم میں تھی، آج دنیا کا کوئی ملک بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، کوئی ملک محفوظ نہیں ہے۔ مت کہیے گا، مت سوچئے گا کہ فلاں ملک بہت ریلیجس ہے، فلاں ملک بہت مذہبی ہے، وہاں پر یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ برائی، یہ بدی پوری دنیا میں موجود ہے، کیونکہ خدا یسوع المسیح نے متی 24 باب میں بتایا کہ جیسا نوح کے زمانے میں ہوتا تھا ویسا ہی ہوگا۔ انہوں نے اپنے آنے سے پہلے کی باتیں بتائیں۔ آج دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی قصبہ، کوئی گلی، کوئی محلہ اس کرائہ شدہ برائی سے محفوظ نہیں ہے۔ کہیں زور زبردستی، کہیں کس طرح۔ مجھے اپنے ایک مسیحی بڑے ریلیجس لیڈر کے بارے میں بات 2 سال سے، بلکہ 3-4 سال سے پتہ ہے، لیکن میں کہنے سے قاصر ہوں۔
لہٰذا یہ مت سمجھیے گا کہ یہ برائی صرف اور صرف جو ہے فلاں ملک تک ہے، مغرب تک ہے کہ وہاں پر آزادی ہے، یورپ میں ہے کہ آزادی ہے. نہیں، مسیح کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، لہٰذا یہ برائی ہر جگہ موجود ہے، اور اس کو روکنے کی کوششیں نہیں ہو رہی، بلکہ ملک اور حکومتیں اس کی سرپرستی کر رہی ہیں. اب کیا ہو رہا ہے بعض ملکوں میں حیرت انگیز بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ملک اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہے، جو شخص اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہے، جو چرچ اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتا ہے، جو سوسائٹی اس پر پابندی لگانے کی کوشش کرتی ہے، اس پر حکومت ایکشن لیتی ہے. میری ویڈیو دیکھیں LGBT کے نام سے جو ہے، کوشش کروں گا اس کا لنک دے دوں، کیونکہ مجھے کہا گیا ہے کہ جب آپ اپنی کسی ویڈیو کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا لنک ساتھ لگا دیا کریں. میں کوشش کروں گا کہ اپنی LGBT پر بنی ہوئی ویڈیو کا لنک جو ہے شیئر کر سکوں. اگر نہ کر سکوں تو پھر آپ دیکھیے گا، اور وہاں سے میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں. وہاں پر آپ کو LGBT کی جو ہے وہ ویڈیو ملے گی. میرے ایک محترم دوست نے بتایا کہ آپ کی ویڈیو دیکھ کر UK میں، امریکہ میں، انہوں نے اپنے بچوں کے اسکول میں لیٹر بھیجا کہ میرے بچوں کو LGBT یا ہم جنس پرستی کا سبق جو وہاں کورس میں شامل ہے نہ پڑھایا جائے. وہاں ایکشن ہو گیا ان کے خلاف. ایکشن ہو گیا کہ آپ بچوں کی آزادی سلب کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو ریٹن وارننگ ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ ایسی کوئی کوشش کی تو آپ سے بچے اسٹیٹ لے لے گی. اور یہ ویسے بھی ہونے والا ہے. آنے والے وقتوں میں بہت ساری فلمیں ہیں، بہت ساری موویز ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اسٹیٹ آپ سے آپ کے بچے لے لے گی، اور وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوں گے، بلکہ آپ کا جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوگی. جیسے کبھی پہلے سوشلزم جن ملکوں میں تھا وہاں پر ہوتی تھی کہ کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی جائیداد، کوئی بھی بزنس، کوئی بھی پیسہ جو ہے وہ آپ کا نہیں، وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہے. لہذا آنے والے وقتوں میں آپ یقین کریں یہ سچ مچ ہونے والا ہے. یہ جو بہت پہلے سے ہو گیا تھا. پہلے یہ تھا کہ آپ اپنا پیسہ جیسے چاہے خرچ کر سکتے تھے. آج آپ اپنا پیسہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ کو بتانا پڑے گا آپ نے لیا کہاں سے، آپ کس کو بھیج رہے ہیں، اور کس پرپز سے بھیج رہے ہیں، اور کس لیے بھیج رہے ہیں. پھر آپ نے اپنا پیسہ نکلوایا ہے تو وہ کس پرپز کے لیے نکلوایا ہے. پھر آپ پر حد مقرر کر دی گئی ہے کہ آپ اتنا پیسہ جو ہے ایک دن میں اتنا پیسہ نکلوا سکتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ آیا ہے، اس کا سورس بتانا پڑے گا. ایک حد سے زیادہ آپ اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکیں گے، نہیں نکلوا سکیں گے بینکوں سے. اور خدا وہ دن نہ لے کر آئے کہ جس وقت کہ جب پاکستان میں آپ کے بینکوں میں پڑے ہوئے آپ کے تمام پیسے آپ کے پیسے نہیں رہیں گے. خدا وہ دن لے کر نہ آئے، لیکن میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایسا ہوگا اور ایسا ہونا ہے، کیونکہ وقت کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھنے والوں کو پتہ ہے کہ ایسا ہوگا، اور ایسا بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. جیسے دنیا نے پچھلے 40 سالوں میں انتہائی تیزی کے ساتھ ترقی کی، اچانک راتوں رات ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اسی طرح ہوگا. تو واپس چلتے ہیں کہ آسمان سے گرائے ہوئے فرشتوں نے وہ تمام ٹیکنالوجی جو ہے وہ وہاں پر انسانوں کو منتقل کر دی، اور اسی ٹیکنالوجی کے بدولت انسان نے کیا سے کیا کیا، اور بہت کچھ کیا. اور
مصر انتہائی ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک جنگجو ملک تھا. وہ ہم بار بار بائبل میں دیکھتے ہیں. مصر نے لڑائیاں کی، مصر نے چڑھائیاں کی، مصر نے ملکوں پر قبضہ کیا، مصر نے اسرائیل، یروشلم اور یہودا پر بہت سارے حملے کر کے انہیں اسیر بنایا، ان پر قبضہ کیا. اور مصر کے فرعونوں کی داستان جو ہیں وہ آپ کو بائبل پیدائش میں اور پھر خروج میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ مل جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مصر جو برائی کی جڑ تھا، اور برائی کی جڑ وہی لوسیفر نے، عزازیل نے، اس کے فرشتوں نے جب زمین پر آئے تو انہوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھ کر جو کچھ کیا، جو برائی پیدا کی، جو برائی اس سے جنم لی، اس کی ہی وجہ سے جب بگاڑ پیدا ہوا، جس کے بارے میں خداوند نے کہا کہ انسان، وہاں پر بگاڑ کے لیے لفظ کرپٹ اور زمین کرپٹڈ ہو گئی، جہاں کرپٹڈ ہو گیا. لہذا طوفان نوح آیا اور اس میں سب کچھ تباہ و برباد ہوا. لیکن لوسیفر پھر بھی بچ گیا. بہت سارے گرائے گئے فرشتے زمین کی گہرائیوں میں، زنجیروں میں قید ہیں، جن کو نکالا جائے گا آخری دن. اور لوسیفر، اور اس کے بعد اس نے جو جہان کو پراگندہ کیا ہے، اس جہان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اس نے برائی کو ایک مرتبہ پھر مصر و سدوم سے بھی آگے تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. اس کے چیلوں نے کیا ہے. انسان کے اندر بری روحوں کو داخل کر کے اس نے کروایا ہے، حکومتوں اور سلطنتوں کو پریشان کیا ہے، اور اب وہ حکومتوں اور سلطنتوں کے ذریعہ سے اپنا گول جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یاد رکھیں، اس نے یسوع المسیح کو وہاں پر چبوترے میں لے جا کر کہا، پہاڑ پر لے جا کر کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری شان و شوکت، یہ ساری سلطنتیں میں تمہیں دے دوں گا. اس وقت ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ تو تیری ہے ہی نہیں، ارے جھوٹے، تیری تو نہیں ہے. لیکن آج اس نے ایک جہان کو اندھا کر دیا ہے. آج سلطنتوں کے سربراہ باقاعدہ طور پر گناہ اور گناہ کی زندگی میں دفن ہو رہے ہیں. سر بال، ایک ایک بال جو ہے وہ گناہ کی زندگی میں، اور اپنی عوام کو اسی دلدل کے اندر دھکیلنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر فلورا بیٹی جیسے اور آپ جیسے بہت سارے لوگ، جیسے پہلے تھا ایزابیل نے اپنی طرف سے سب کو مار دیا، لیکن سب کو تو نہیں مار سکتی نا. خدا نے اپنے لوگوں کو بچا کر رکھا، بچا کر رکھیں گے، اور بچا کر رکھا ہوا ہے. وہ آج بھی کلام کی تعلیمات، وہ آج بھی یسوع المسیح کے منہ مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظوں کو، وہ آج بھی روح القدس کی بخشی ہوئی برکت کو لے کر زندہ ہیں، چل رہے ہیں، شب و روز گزار رہے ہیں. راتوں کو اٹھ کر خداوند کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام کو مبارک کہتے اور انہی کو سجدہ کرتے ہیں، انہی کو بلاتے ہیں اپنی زندگی میں، اٹھتے بیٹھتے انہی کے نام کی مالا جپتے ہیں. شیطان ایک حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، وہ ایوب کی جان نہیں لے سکتا تھا. شیطان کے پاس، یاد رکھیں، جان لینے کی قوت نہیں ہے، اس سے جان لینے کا اختیار نہیں ہے. دکھ سے دے سکتا ہے، تکلیف دے سکتا ہے، بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے، وہ آپ سے دنیاوی چیزیں چھین سکتا ہے، لیکن روحانی چیز نہیں چھین سکتا. اور ہاں، جو لوگ از خود اپنی روح کو، اپنی جان کو، اپنے بدن کو
اپنی سوچوں کو، اپنے دل کے خیالوں کو، اپنی ذہن کی بدیوں کو اس کے نام کر دیتے ہیں، وہی ان کو لینے آتے ہیں۔ اور میں نے بیتے دنوں ذکر کیا تھا کہ کیا جب لوگ مرتے ہیں تو ان کی روحوں کو کون لینے آتا ہے؟ یہ اس طرف میں گیا تو موضوع جو ہے بہت لمبا ہو جائے گا۔ واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مصر کی برائی، مصر کی بدی نے اسرائیلیوں کو بھی پریشان کر کے رکھ دیا تھا، لیکن وہ جنہیں خداوند ابراہیم سے لے کر، اسحاق سے لے کر، یعقوب سے لے کر بچاتا آیا، اور تب جو کال اس زمانے میں پڑا، پوری دنیا میں پڑا، وہ بھی خداوند خدا کے ایک بہترین منصوبے میں شامل تھا۔ اسرائیلیوں کا، یعقوب کا 70 جانوں کا مصر میں آنا بھی خداوند خدا کی ایک حکمت کا ایک پرتو تھا۔ کیسے تھا وہ ابھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ فلورا بیٹی آپ اس جواب سے مطمئن ہو گئے ہوں گے کہ دنیا کا کوئی سائنٹسٹ، کوئی ریسرچر، کوئی آرکیالوجسٹ جو ہے وہ اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں بتا پا رہا۔ کوئی 4000 کہتا ہے، کوئی 10,000 کہتا ہے، لیکن اس زمانے میں کیا اتنی ٹیکنالوجی تھی کہ وہ اس قدر اعلی شان اور پراسرار قسم کی بلڈنگ بنا سکیں؟ اس کے بارے میں سائنٹسٹ بھی، آرکیالوجسٹ بھی، ریسرچر بھی آج تک کوئی اتھینٹک بات جو ہے اس بارے میں نہیں کہہ سکے کہ اس پیرامڈ کے لیے کیا تھا۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس پراسراریت کے پیچھے شیطانی قوتیں لازماً شامل تھیں، شامل ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک انسانی ہاتھوں کا کارنامہ ہے۔ وہ بہت سارے سائنٹسٹ جو ہیں، ریسرچر جو ہیں، وہ اس بات پر ایگری ہیں، انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ ہاں یہ انسانی ہاتھوں کا کام ہے۔ لیکن مجھ جیسا بھی بائبل کا جو ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہے، میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی کیسے آ سکتی ہے؟ لازماً اس میں جو ہے بہت ساری جو ہے قوتوں کا، اندیکھی قوتوں کا ہاتھ اس میں شامل ہے۔ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں نمرود کو۔ نمرود کہاں سے آ گیا تھا؟ وہ کیسے بابل کا برج جو ہے وہ آسمان کی چوٹی تک، آسمان تک لے جانا چاہ رہے تھے تاکہ ہم اپنا کام کریں؟ کس ٹیکنالوجی کے تحت لے کر جا رہے تھے؟ لیکن آج بھی بابل کے برج کی بنیادیں مل گئیں، اس کے ارد گرد بہت کچھ کھودا گیا، بہت تلاش کیا گیا، لیکن کوئی بھی جدید ترین ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ جو ہے وہ وہاں سے دریافت نہیں ہوا۔ لیکن حیرت انگیز طور پر خداوند آسمان سے اپنی ڈیوائن کونسل کے ساتھ، اپنے فرشتوں کے ساتھ نیچے اترتے ہیں وہ دیکھنے کے لیے، اور پھر اپنی ڈیوائن کونسل کے فرشتوں کو کہتے ہیں، اہم ترین فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اب انہوں نے جو ارادہ کر لیا وہ کر کے رہیں گے، تو آؤ ہم ان کی زبان میں خلل ڈالیں، فرق ڈالیں۔ انہوں نے فرق ڈالا، اور وہ منصوبہ جو ہے وہ پھر ادھورا رہ گیا، کیونکہ یہ خداوند کے الفاظ تھے کہ اب جو انہوں نے ٹھانا ہے تو یہ کر کے رہیں گے۔ کیونکہ لوسیفر، شیطان کو خداوند کیا فرماتے ہیں حزقییل میں؟ تو دانییل سے زیادہ عقل مند ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہو۔ جدید ترین ٹیکنالوجی اسی کے پاس تھی، جدید ترین جنگی سامان اس نے بنانا انسان کو سکھایا۔ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، میک اپ کرنا، زیور بنانا، لباس بنانا،
اور خوبصورت عورتوں اور لڑکیوں کو لے کر ان کو اپنے ساتھ آسمانوں کی سیر کرانا، یہ انہی گرائے گئے فالن فرشتوں کا کام تھا، جنہوں نے زمین پر برائی کو بڑھایا۔ اور یہ جدید ترین چیزیں اور جدید ترین جتنی بھی ٹیکنالوجی تھی، جتنا بھی علم تھا، وہ اس نے انسان کو منتقل کر دیا۔ حنوک کی کتاب جو ہے وہ اس سلسلے میں فرشتوں کے بارے میں جو مکمل ابواب ہیں وہاں پر یہ ساری چیزیں کے ساتھ ہیں۔ لیکن پہلے بھی میں نے بتایا کہ چونکہ وہ بائبل کا حصہ نہیں بنائی گئیں، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ مسٹیریس بک ہے، شاید اس لیے بھی اسے بائبل کا حصہ نہیں بنایا گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی پیشن گوئی، یاد رکھیں بائبل میں جو کچھ انبیاء کرام پر گزرتا ہے، جو کچھ ماضی میں ہوتا ہے، وہ آنے والے ریئل ایونٹ کے طور پر جو ہے وہاں پر رونما ہوتا ہے۔ وہی سب کچھ پھر وہاں پر بتایا جاتا ہے۔ میں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، آج میں بتانے لگا ہوں کہ کال پڑتا ہے یوسف پہلے سے وہاں پر موجود ہیں۔ اس کی زندگی پر جس وقت میں نے ویڈیو بنانے کی کوشش کی تو آپ انتہائی حیران ہوں گے کہ یوسف کی ریئل لائف یسوع المسیح کے ساتھ کس قدر مماثلت رکھتی ہے۔ تو وہاں سے کتنی جانیں آئیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں سے 70 جانیں جو ہیں وہاں پر مصر میں پہنچی۔ وہاں پر غلامی میں انہوں نے کتنے سال گزارے؟ 400 سال گزارے، 430 سال 430 سال وہ مصر کی غلامی میں رہے اور اس کے بعد وہاں سے نکلے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ 400 سال کی کہانی کا آپ کو پتہ ہے، لیکن میں اگلی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ملاکی سے لے کر جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، پہلے میں ادھر جانے سے پہلے میں 70 سالوں کا ذکر کر دوں۔ 70 جانیں وہاں پر مصر میں پہنچتی ہیں اور یہی 70 سال بابل کی غلامی کے اسرائیل گزارتا ہے۔ وہ جانیں وہاں پر 70 سے زیادہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن خداوند نے فرمایا کہ 70 سال کی غلامی اسرائیل کرے گا، اور 70 سالوں کے بعد وہ سیکنڈ ٹیمپل کے دور میں جو ہے واپس آتے ہیں اور دوبارہ سے ہیکل کو بناتے ہیں۔ بابل کے دور میں، نبوکت نظر کے دور میں وہاں سے جاتے ہیں، اسیر کر کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر فارس کی حکومت میں ان کو واپس وہاں پر لایا جاتا ہے، یروشلم جانے کی اجازت ملتی ہے۔ وہ 70 جانے اور وہ 70 سال جو انہوں نے غلامی کے گزارے، وہ ایک ریئل ایونٹ تھا، سمجھانے کے لیے تھا کہ تم لوگ یہ 70 اور 70 کا پورا ٹائم جو ہے، یہ کاؤنٹ نمبر جو ہے یہ پورا کریں گے۔ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ملائکی سے لے کر پرانے عہد نامے کی کتاب سے لے کر آخری بک جو ہے ملائکی سے لے کر متی تک 400 سالوں کا ایک، اس کو سائلنٹ پیریڈ کہتے ہیں۔ بائبل مقدس میں اس کو سائلنٹ پیریڈ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاموشی کے سائلنٹ 400 سال جو ہے یہ سائلنٹ ایئرز تھے۔ سائلنٹ ایئرز کا مطلب یہ ہے کہ اسی دوران کوئی پروفٹ جو ہے وہ نہیں آئے، کوئی پروفٹ جو ہے اسرائیل میں نہیں آیا، خداوند کی طرف سے کلام کا ملنا بند ہو چکا تھا، کوئی نبی بھی خداوند کی طرف سے نہیں آیا تھا۔ جو عام لوگ وہاں پر موجود تھے ان کے ذریعے بھی کوئی کلام خداوند نہیں کر رہے تھے، مکمل خاموشی تھی، جبکہ اسرائیل مسلسل غلامی در غلام جو ہے وہ بنے آ رہے تھے۔ 400 سال تھے وہاں پر،
اور 400 سال انہوں نے سخت غلامی میں گزارے، سائلنٹ پیریڈ انہوں نے وہاں پر گزارا۔ خدا ان کی طرف سے کوئی کلام ان کو وہاں پر نہیں مل رہا تھا، کیونکہ واحد اس زمانے میں موسیٰ تھا، اور موسیٰ جو ہے وہاں پر 40 سال کی عمر میں ایک مصری کو مارنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر اپنے سسر کی طرف یترو کے وہاں پر چلا گیا۔ اور جب وہ واپس آتا ہے، موسیٰ جس وقت واپس آتے ہیں تو وہ 40 سال کے بعد واپس آتے ہیں، 80 سال کی عمر میں وہ واپس آتے ہیں جب خداوند ان کو نظر آتے ہیں۔ تو وہ 400 سال جس وقت گزر جاتے ہیں، حالانکہ ہارون اور ان کی بہن وہیں پر تھی، مریم وہیں پر تھی، مصر میں ہی تھے۔ ہارون ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 83 ایئرس کا تھا اس وقت، جس وقت موسیٰ جو ہے وہ واپس مصر آتے ہیں۔ تو موسیٰ 80 سال کے تھے اور ہارون جو ہے وہ 83 سال کے تھے۔ تو لیکن اسی دوران پھر بھی کلام نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ خداوند جب موسیٰ کو بتاتے ہیں کہ تم مصر کو واپس لوٹ جا، تو تیرا بھائی وہ موسیٰ ہارون کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تیرا پیغمبر ہوگا، خروج میں فرماتے ہیں۔ جس وقت وہ واپس آتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، تو ان کی عمر 80 سال تھی۔ تب وہ 400 سال کے بعد جو ہے وہ وہاں پر کلام کا نزول ہوتا ہے، ورنہ ان 400 سالوں میں اسرائیلی مصریوں کی غلامی میں تھا اور کوئی پروفٹ نہیں تھا، کسی قسم کا کلام جو ہے ان کو خداوند کی طرف سے نہیں پہنچ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ 400 سال، اور یہ ملائکی سے لے کر ہمیں میتھیو تک، متی تک جو ہے ہمیں 400 سال کا سائلنٹ پیریڈ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ اس تمام عرصے میں کوئی بھی کلام نہیں تھا۔ اسی لیے جب یوحنا آیا، جب یوحنا تعلیم دینے لگا، تو سارے لوگ، ہر خاص و عام، فقی اور فریسی بھی جانے لگے یوحنا کے پاس اور بپتسمہ لینے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ کیا تو وہی نبی ہے، یعنی یسوع المسیح ہے تو؟ کیونکہ اچانک سے یوحنا آتے ہیں اور وہ دریائے یردن کے پاس جو ہے بپتسمہ دینے لگتے ہیں، خداوند کی تعلیم دینے لگتے ہیں، خداوند کا کلام سنانے لگتے ہیں، توبہ کا پیغام دینے لگتے ہیں، اور یہ 400 سالوں کے بعد ہوتا ہے۔ اور وہاں پر یہ سارے اسرائیلی، سارے فقی، سارے فریسی، بائبل توریت کے جو ماہرین تھے، وہ بھی جا کر بپتسمہ لینے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ آیا تو وہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں؟ لیکن اس نے کہا نہیں، میں تو صرف پانی سے بپتسمہ دے رہا ہوں، میرے بعد جو آئے گا میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں، وہ تمہیں آگ اور روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمیں اسی بپتسمے کی ضرورت ہے جو خداوند نے اپنے خون سے صلیب پر دیا۔ ہم محسوس کر لیں اس کے خون کو اپنے اندر، اپنے ماتھوں پر، اپنی زندگی پر، اپنے اٹھنے پر، اپنے بیٹھنے پر، اپنے بولنے پر، اپنے سننے پر، اپنے چلنے پر، اپنی گفتگو میں، زندگی کے ہر پہلو میں یسوع جی کو آگے لے کر آئیں۔ ہم اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، ہم خود کو عقل کل سمجھ بیٹھے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی عقل کل ہیں، ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے، دنیا کا ہمیں معلوم ہے۔ اور کچھ تو کہتے ہیں، کیا دوسرے کو کہتے ہیں، یہ تو ہمارے ناخنوں میں بھی نہیں ہے، اور اسے تو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ارے بابا نہیں، جاننے والی ذات اسی کی ہے۔ ہاں، پاک روح کے زہر اثر جب آپ خداوند سے مانگیں گے تو وہ آپ کو دیں گے۔ اور ان 400 سالوں کے بعد کا جو لمحہ میں بتانے لگا ہوں وہ آپ کے لیے نیا ہوگا۔ مصریوں نے 430 سال گزارے، اور 30 سال کا عرصہ میں بتانے لگا ہوں، یہ آپ کو نہ کہیں سننے میں ملا ہوگا، نہ کہیں پڑھنے میں ملا ہوگا، یہ بات میں دعوے سے کہتا ہوں۔ لیکن پاک روح نے مجھ پر یہ چیز ڈالی کہ 400 سال کا ٹائم تو پورا ہو گیا، یہ 30 سال کہاں ایڈجسٹ ہوں گے؟ تو میرے اور آپ کے مسیحا 30 سال کی عمر میں کلام سنانے کے لیے دنیا کے سامنے آئے، نجات کا پیغام لے کر 30 سال کی عمر میں سامنے آئے، وہ ہمیں نئے یروشلم کی خوشخبری سنانے کے لیے 30 سال کی عمر میں آئے،
انہوں نے ہمیں خداوند اور نجات کی بشارت جو تھی وہ 30 سال کی عمر میں دی. یہ 430 سال میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وہاں جو کچھ ہوا تھا، یہ 400 سال اور یہ 30 سال، 430 سال پورے ہو گئے کہ جب خداوند کی نجات کا اصل پیغام آپ تک اور مجھ تک پہنچنا شروع ہوا. اور مصر میں شروع کی ہوئی کہانی، مصر کے اندر جو کہانی شروع ہوئی تھی، اس کی نئی شروعات یہاں 430 سال کے بعد دوبارہ سے شروع ہوتی ہے. سائلنٹ پیریڈز ختم ہوتا ہے اور وہاں پر خداوند کی نجات کا پیغام آسمان سے برسنا شروع ہو جاتا ہے. مردے زندہ ہوتے ہیں، لنگڑے چلنے لگتے ہیں، کوڑی شفا یاب ہوتے ہیں، اندھے دیکھنے لگتے ہیں، گونگے بولنے لگتے ہیں. اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. لازر قبر میں سے باہر نکلا، چھوتے ہیں تو وہ شفا پاتے ہیں، اور بدروحیں پکارتی ہیں کیا تو ہمیں وقت سے پہلے مارنے کے لیے آ گیا ہے؟ ارے میں اور آپ نہیں جانتے کہ یسوع جی کب آنے والے ہیں. بدروحیں جانتی ہیں کیونکہ شیطان جانتا ہے، لوسیفر جانتا ہے، عزائل جانتا ہے اس کے دن نزدیک آ گئے ہیں. وہ جانتے ہیں، حیران ہو گئے ابھی تو ہمارا وقت نہیں آیا تو ہمیں کیسے مارنا چاہتے ہیں، بخش کے ہم سوروں میں چلے جائیں. اس نے کہا ہاں، کیونکہ وہ وعدوں کا سچا خداوند ہے. اس نے کہا تھا ابھی تمہارا ٹائم نہیں آیا، جاؤ چلے جاؤ سوروں میں، لیکن آئے گا وقت، آئے گا وقت. انہوں نے کہا مقدس لوگ پاک فرشتوں کے ساتھ بیٹھ کر انصاف کریں گے. یہ خوشخبری میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہمیں لوسیفر کی طرف ہونا ہے کہ جہاں ہمارا انصاف کیا جائے گا اور جہاں رونا، وہاں پھینکے جائیں گے جہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا. یہاں ہم تخت پر بیٹھ کر لوسیفر، اس کے ساتھ کی بدروحوں، اس کے ساتھ بری روحوں، برے انسانوں، گناہگاروں، دنیا کے گناہگار بادشاہوں، سلطنت والوں کا انصاف کریں گے. آپ کو اور مجھے سوچنا ہے، یہ وقت ہے، اتنا نازک وقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے. کلام کے ساتھ دل لگائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا وقت بہت نزدیک ہے. اتنا نزدیک ہے کہ وہ لمحہ، وہ گھڑی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یشعیاء میں ہی مصر کی تباہی کا ذکر ہے. مصر کو سزا دینے کا ذکر ہے. بائبل مقدس بھری پڑی ہے. وہ مصر جہاں پر دنیا بھر کا گناہ جنم لیتا تھا، سدوم کی طرح، امورا کی طرح آج یہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے. ہمیں کیسے بچنا ہے اس سے، یہ آپ کو اور مجھے سوچنا ہے. یہ آپ کو اور میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آج فیصلہ کرنا ہے. میں رب کریم ان کی پاک ذات سے دعا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں کلام مقدس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جو پڑھیں روح القدس ہمیں اس کی سمجھ بوجھ دے، تاکہ ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ہمسایہ کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، حکمرانوں کے لیے، سب کے لیے نجات کا وسیلہ بنیں. اور ہم خداوند سے دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اے خداوند، اے رب کریم، ہمارے جانے انجانے میں ہوئے سارے گناہوں کو اپنے پاک لہو سے یسوع جی معاف کر دیجئے گا. ہمیں بحال کر دیجئے گا، اپنی سلیب کے سایہ میں رکھیے گا، اپنے پاک فرشتوں کے سایہ میں رکھیے گا، اپنی دو دھاری تلوار کے سایہ میں رکھے گا، ہمیں اپنی دو آتشی تلوار کے سایہ میں رکھیے گا، ہمیں اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھیے گا. اور جیسے عقاب اپنے بچوں کو پروں پر لے کر پھرتا ہے،
اپنے پروں کے نیچے چھپا کے رکھتا ہے، بلندی پر چوٹی پر اپنا مقام بناتا ہے، اسی طرح خداوند ہمیں اپنے پروں کے اوپر بٹھا کر لیے پھریے گا، اس کے سایہ میں رکھیے گا، ہمیں نئے بالوں پر دیجیے گا۔ ہم کمسنی میں، ہم نوجوانی میں، ہم جوانی میں، ہم پیری میں بس آپ کو دیکھیں، ہماری آنکھیں آپ کو دیکھیں، اور اس جہاں کو پرگندہ کرنے والے ان تمام ڈیمن سے، ان بری روحوں سے ہم سب کو بچا کر محفوظ رکھے۔ خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔